اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروگرام تخت عراق سے میں آپ کا میزبان سجاد شاہ جی، میری طرف سے قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو، تمام مومنین و مومنات کو السلام علیکم۔ ناظرین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے مولانا خورشید عابد نقوی صاحب کے ساتھ تخت عراق کے حوالے سے۔ پچھلے پروگرام میں آپ نے گزشتہ پروگراموں میں سنا کہ گفتگو یہاں تک پہنچی کہ آپ نے عراق کی تاریخی، معاشی اور معاشرتی حیثیت ہر لحاظ سے آپ نے اس کو جانا۔ آج ہم اس گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اس پہ کچھ مزید باتیں جانتے ہیں علامہ صاحب سے۔ قبلہ، یہ بتائیے کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے علیہ السلام جب آپ کو ظاہری خلافت ملی تو آپ نے اپنا مسکن، اپنا دارالخلافہ کوفے کو کیوں قرار دیا؟ مدینے میں رہنے میں کیا اشکال تھا؟ دیکھیے، ایک سے زیادہ اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات سیاسی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجوہات سماجی بھی ہیں، اور اس کی وجوہات جو ہیں یعنی جدید زمانے کے مطابق جو ہے ایک نظام سلطنت قائم کرنے میں جو بنیادی عناصر، صحیح، جو بنیادی فلسفہ ہوتا ہے وہ بھی ہے۔ یہ مدینہ دارالخلافہ تھا، سرکار رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے، اور وہیں سے اسلام جو ہے وہ پھلا پھولا، وہیں اسلام اپنے عروج پر پہنچا۔ ٹھیک، کیونکہ خلافتیں مدینہ میں رہیں، کم سے کم 3 خلافتیں، تو رسول کے بعد کی تینوں خلافتیں مدینہ میں رہیں۔ صحیح۔ اب اس معاملے میں بہت مسلمان جذباتی ہو جاتے ہیں کہ مدینہ کے لیے کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان مدینہ کے لیے یا مدینہ میں رہنے بسنے والوں کے لیے کوئی نازیبا بات نہیں کر سکتا، اس میں حقیقت ہے، مگر بحیثیت مسلمان کے جو مسلمانوں میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں ہر دور اور ہر زمانے کے مسلمانوں میں، وہ وہاں کے رہنے والوں مسلمانوں میں بھی دخول کر گئی تھیں۔ خود تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ یعنی تابعین اور تبع تابعین کے مقابلے میں جو صحابہ کرام کا طرز حیات تھا اسلام کے مطابق، وہ کچھ اور تھا، اور جب صحابہ کم تر ہوتے چلے گئے، یعنی کم تعداد میں کم ہوتے چلے گئے، اور صحابہ کا طرز حیات انسانی معاشرے پر اثر انداز نہیں رہا، تو پھر مسلمانوں کے طرز حیات میں بہت تبدیلیاں آ گئیں، اور اس کا جگہ جگہ جو ہے وہ اصحاب کرام نے اور تابعین نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ بالکل ہوا کہ یہ تو تم لوگوں کا زمانہ ہے کہ تم اتنی آزادی محسوس کرتے ہو، اور ہم نے جو رسول سے سیکھا ہے یا جو ہم نے رسول کے ساتھ زندگی گزاری، اس میں یہ تمام معاملات ہمارے لیے جائز نہیں تھے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں۔ تو ایک تو وہ تناسانیاں وہاں کے مسلمانوں میں بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھیں، صحیح، خاص طور پر خاندان رسالت سے کسی طرح کا بھی تعلق رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وظیفہ ہمارا حق ہے، اور بس ہمیں وظیفہ مل جائے ہم گزر بسر کرنے لگیں، کیونکہ دارالخلافہ مدینہ ہی تھا۔ صحیح، دارالخلافہ ہی نہیں، اصل اسٹیٹ ہی مدینہ تھا، تو دارالخلافہ تو ایک حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو مولا علی علیہ السلام نے اللہم صلی اللہ، مدینے سے کیپٹل جو ہے وہ کوفہ اس وجہ سے بھی منتقل کیا کہ مسلمانوں کو تھوڑا سا ہل جل کی عادت پڑے، ان کی جو سستی اور کائلی اور سہل پسندی ہے اس میں تھوڑی سی شورش پیدا ہو، اس میں تھوڑا سا انقلاب آئے، اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئے، اس میں ایکٹیویٹی پیدا ہو۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جس شہر کو مولا علی نے اپنا دارالخلافہ بنایا، وہ شہر بسایا تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے،
اور اس شہر کو بنایا گیا تھا فوجی چھاونی کے اعتبار سے. صحیح. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں 40,000 مکان اسلامی فوج کے لیے کوفے میں بنائے تھے. اچھا. اور کوفے میں فوج مسلمانوں کے اس محترم خلیفہ نے اس وجہ سے کوفے کو فوجی چھاونی بنایا تھا کہ کوفہ مدینے سے دور تھا اور ان علاقوں سے قریب تھا جن علاقوں میں فوجوں کو داخل کر کے حدود مملکت کو بڑھایا جانا تھا. اچھا. یا جن علاقوں کی طرف سے اسلامی مملکت کو خدشہ تھا کہ یہاں سے کوئی یورش ہو سکتی ہے, صحیح. یہاں سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے, تو اس وجہ سے وہ اس کو فوجی چھاونی بنایا گیا تھا. بالکل. 40,000 گھر بنائے گئے تھے, یعنی یہ سمجھیے کہ 40,000 خاندان حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں آباد کروائے گئے. ٹھیک. اچھا, وہ خالص فوجی شہر تھا. اس وہاں رہنے والوں کا بود و باشی منحصر تھی جنگوں پر. ان کے وظیفہ ہی فوجیوں والے تھے. صحیح. ان کی طرز زندگی بھی فوجیوں والی تھی. جیسے فوجیوں کو ماہانہ مشاعرہ دیا جاتا ہے, ان کے ویسے ہی ماہانہ وظیفے بھی مقرر تھے. جیسے پرانے زمانے میں یعنی رسول کے بعد جو ایک نیا نظام فوجیوں کے لیے وضع کیا گیا تھا کہ جو شریک جنگ رہے گا اس کو مال غنیمت میں سے حصہ ملے گا. صحیح. تو وہ ان کے جب جنگ پر جاتے تھے تو وہ جنگ فتح ہونے کے بعد اس میں ان کو حصہ ملتا تھا, مال غنیمت میں سے حصہ ملتا تھا. تو خالص فوجی چھاونی تھی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی نے کوفے کو اس وجہ سے اپنا دارالخلافہ بنایا کہ وہاں شیعوں کی آبادی تھی, ایسا کچھ نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ کوفے کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی. مولا نے اس کو دارالخلافہ اس وجہ سے بنایا کہ کیونکہ حضرت علی علیہ السلام اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے کہ میرے عہد میں مجھے مسلسل جنگیں کرنا پڑیں گی. صحیح. مجھے مسلسل نبرد آزما رہنا پڑے گا. یہ آپ اس کو کہہ لیں کہ امیر المومنین, امام المتقین اور مسلمانوں کے سب سے عظیم الشان جرنیل کی جو جنگی حکمت عملی یا جو ان کی سکس سینس کہہ رہی تھی بصیرت مولا کائنات بحیثیت جرنیل کے, انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا. تو مدینے میں تو فوجی نہیں رہتے تھے, مدینے میں مجاہد رسول کے زمانے کے سپاہ کے, رسول کے زمانے کے مجاہدین اور تھے اور اس کے بعد کے مجاہدین اور تھے. اب یہ تو فوجی چھاونی تھی. صحیح. تو مولا نے اس فوجی چھاونی کو, اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ مولا نے تو 1400 سال پہلے مولا متقیان نے کوفے کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا. انڈیا کا جو کیپٹل ہے وہ کون سا شہر ہے؟ دلی. دلی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ دلی کی اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ دلی در اصل جو ہے وہ آرمی سٹی ہے. صحیح. بنگلہ دیش کا دارالحکومت کیا ہے؟ ڈھاکہ کیا ہے؟ وہ بھی فوجی چھاونی تھی. وہ بھی فوجی چھاونی تھی. پاکستان کا دارالحکومت کیا ہے؟ پہلے تو کراچی رہا, پھر اسلام آباد ہوا. اسلام آباد اب حالیہ دور میں اسلام آباد ہے. تو اسلام آباد کیوں قرار پایا؟ اس لیے کہ فوج جو ارینج کی جاتی ہے وہ انہی علاقوں سے ارینج کی جاتی ہے جہاں جس کے قلب میں اسلام آباد آباد ہے. ایک طرف جہلم ہے, ایک طرف چکوال ہے, کاکول ہے, بالکل یہاں اکیڈمیز ہیں ساری, یہ تمام چیزیں. تو وہ یعنی 1400 سال پہلے حضرت علی علیہ السلام نے کوفے کو دارالحکومت بنا کر یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کیپٹل جو ہے وہ آرمی سٹی ہو, آرمی چھاونی ہو. مجھے آپ کی یہ گفتگو جو ہے ہماری پچھلی گفتگو سے منسلک ہوتی ہوئی لگ رہی ہے, جیسے کہ حضرت مختار نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے کہ ہم اس شہر کو مختار
کی تو تحریک کے آغاز سے، یعنی جب مختار نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی، مشروط بیعت کی، تو ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی شامل تھی کہ جب آپ کا اقتدار عراق پر قائم ہو جائے گا، اس وقت عراق اور حجاز علیحدہ علیحدہ، یعنی باقاعدہ اس میں لائن آف ڈیمارکیشن تھا۔ حجاز میں جو تھا مکہ، مدینہ، بالکل، یمن، طائف وغیرہ آتے تھے، تبوک وغیرہ آتے تھے، اور عراق جو تھا اس کی اپنی ٹیریٹری علیحدہ سے علیحدہ تھی، موصل، بصرہ۔ جی، تو مختار نے تو اس شرط کے ساتھ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت کی تھی، مشروط بیعت تھی وہ، کہ بھئی میں آپ کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں مکے میں جو ان کی حمایت کری تھی، جی، صرف اس شرط پہ کہ جب عراق پر آپ کی حکومت قائم ہوگی تو کوفے کا نظام میں اقتدار آپ میرے حوالے کریں گے، کوفے پر آپ مجھے گورنر بنائیں گے۔ صحیح۔ تو مختار کی نظریں تو پہلے سے کوفے پر تھیں، اور وہ سمجھ رہے تھے اس بات کو کہ جو مشن ان کو لے کر چلنا ہے اس کے لیے ان کو پہم فوجیوں کی ضرورت پڑے گی، اور انہوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا، اور یہی مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں رہا۔ بالکل صحیح۔ دوسرے یہ کہ کوفہ جو ہے وہ ایرانی بارڈر سے قریب ترین ہے، بہت تھوڑا سا فاصلہ، یعنی آج کے دور میں تو میرے خیال میں 6 گھنٹے میں 2-3 بارڈرز ایسے ہیں جہاں سے 6 گھنٹے میں ہم ایران کراس کر کے اور جی جی نجف پہنچ بالکل، جاتے ہیں۔ زائرین کی آمد و رفت رہتی ہے ان رستوں پہ۔ جیسے ایک مہران بارڈر کہلاتا ہے، اور دوسرا بھی، یعنی بہت زیادہ دور نہیں ہے، صحیح۔ تو اس وجہ سے بھی مولا نے یہ بنایا کوفے کو دارالحکومت، کہ یہاں سے تمام علاقوں کے معاملات کو جی دیکھنا آسان ہے۔ اچھا، کوفے کو، عراق کی آپ تاریخ پڑھیں گے عراق میں، تو کوفے کو پورے بلاد عرب میں، عراق کو پورے بلاد عرب میں ناک کی حیثیت حاصل ہے۔ اچھا، ہاں، یعنی وہ ایسے ہی بلند ہے جیسے انسان کے چہرے پر یہ ناک۔ اگر کسی کے آپ اپنے بھی چہرے پر آنکھیں بند کر کے ہاتھ پھیریں گے تو سب سے پہلے آپ کا ہاتھ جو ٹچ کرے بالکل گا ایسا ہی، وہ آپ کی ناک۔ بالکل ایسا ہی۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عراق جو ہے وہ عرب کی ناک ہے، عربستان کی ناک جو ہے وہ عراق ہے، اور عراق کی ناک جو ہے وہ کوفہ ہے۔ کوفہ ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ اچھا، عربوں میں اس وقت بھی یہ چیز موجود تھی جب جیسے کہ حجاز کے جو عرب تھے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم ادب میں، لٹریچر میں، بولنے میں، ان سب میں بڑے آگے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو یہ عجم کہا کرتے تھے۔ جی جی جی۔ تو یہ ڈفرینس تب بھی تھا، کیونکہ ان میں نسل، وہ قبیلہ پرستی، نسل پرستی سب تو تھی، اپنی قوم پرستی۔ ہاں، عراق میں بھی تھی بھئی۔ عراق میں آج تک جو عراقی النسل عراقی ہے، صحیح، وہ جیسے آپ پورے عرب میں کہیں بھی چلے جائیں تو وہ باہر سے آنے والے کو کہتے ہیں، ایک تو خارجی وہ ہے کہ جو خوارج سے تعلق رکھتا ہے، صحیح، وہ والے خارجی نہیں، صحیح صحیح، بلکہ باہر سے آنے والا، وہ آج کے دخول خروج کے حساب سے خارجی، فارنر ہے، وہ فارنر کو کہتے ہیں دوسرے معنی میں۔ آپ نے اس کو آسان کر دیا، تو وہ کہتے ہیں خارجی ہو، بالکل ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے۔ انتم خارجیون، تم تو باہر سے آئے ہوئے آدمی، تم کیا جانو ہماری معیشت کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا ہے۔ ہاں ہے، اور یہ فرق واضح ہوتا ہے کہ جو عراق کا عرب ہے یا حجاز کا عرب ہے یا اس کے علاوہ جو دیگر ریاستوں کا عرب ہے۔ دیکھیے، زبان کا تو اصول ہی یہی ہے کہ ہر 100 میل کے بعد لب و لہجہ بھی بدل جاتا ہے، بالکل ہے، اور ووکیبلری بھی ایک حد تک چینج ہو جاتی ہے۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، صحیح، لوور پنجاب کی جو پنجابی ہے وہ کچھ اور ہے، صحیح، اپر پنجاب کی جو پنجابی ہے وہ کچھ اور ہے، اسی طرح سے فیصل آباد والے جو پنجابی بولتے ہیں وہ کچھ اور ہے، لاہور والے جو بالکل فرق آ جاتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں وہ کچھ اور ہے، پنڈی ایبٹ آباد والے جو پنجابی بولتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور ادھر سے جو پنجاب کے پی کے سے ملتا ہے اس کے لوگ جو پنجابی بولتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ تو یہی پورا عرب میں بھی یہی نظام ہے
کہ ان کے بھی اپنے محاورے بدل جاتے ہیں, ان کی بھی اپنے ایکسنٹس بدل جاتے ہیں, جی جی بالکل, ان کے بھی اپنے ڈائلاگس بدل جاتے ہیں. اور صرف پہناوا اور رہن سہن سے ہی نہیں, وہ اپنی زبان سے بھی پہچان لیتے ہیں کہ کون کس علاقے سے ہے. پہناوا تو پورے عرب کا آلموسٹ ایک جیسا ہے, جو ان کی ٹریڈیشنل لباس ہے. جی جی, وہ توپ اور غترہ اس طریقے سے وہ پہننا, یہ ابا قبا جبہ بالکل پہنتے ہیں. دستاشا یہ نہیں بدلتا. اس میں بہت معمولی سا فرق ہے. جو اوپر ابا پہنتے ہیں عراقی ابا میں اور یہ سعودی عربیہ والی ابا میں بہت تھوڑا سا فرق ہے, اور کچھ یہاں پر کلیوں وغیرہ کا کچھ فرق آ جاتا ہے. جی جی بالکل ہے, ہاں بالکل فرق آ جاتا ہے, وہ ذرا سا فرق ہے, معمولی سا فرق ہے, مگر اوور آل پہناوا تو ایک ہی جیسا ہے, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. اچھا, اور یہ فرق آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ جو سعودی عرب کے عربی ہیں وہ اپنے آپ کو آج بھی سپیریئر مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ ہاں, یہ اصل میں یہ جو اہل حجاز ہیں وہ اپنے آپ کو بس ان کے اوپر یہ سمجھ لیجئے کہ کیونکہ یہاں مکہ اور مدینہ ہے, مرکز ہے, تمام مسلمانوں کے دل و جان تو مکہ مدینہ ہی رہیں گے. صحیح, ہر دور ہر زمانے. بالکل, بے شک. تو وہ اس نسبت سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں کہ ہم کعبے کے امین ہیں, ہم مدینۃ النبوی کے رہنے والے ہیں. تو آپ اس بات کا فرق وہاں بھی دیکھ لیں گے کہ اہل مدینہ کا جو مزاج ہے وہ اور ہے, اور اہل مکہ کا جو مزاج ہے وہ اور ہے. بالکل فرق ہے. اہل مدینہ کا جو ایکسنٹ ہے وہ سافٹ ہے. بالکل ہے. اچھا, ان کی ووکیبلری جو ہے اس میں بھی جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ بہت ملیح ہوتے ہیں, بہت فصیح ہوتے ہیں, بہت سافٹ ہوتے ہیں. ان کا ایفیکٹ بہت پر اثر پر اخلاق ہوتا ہے. صحیح. جبکہ اہل مکہ میں جو مکے والے کہتے ہیں کہ جلال ہوتا ہے, جلال ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے, لہجے میں کرختگی ہے, تھوڑی کرختگی ہے, تیزی ہے, شدت ہے. ایسا ہے, بالکل ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ یعنی مکے میں جلال, مدینے میں جمال. ہاں, مدینے میں آپ کو کھجوریں ملیں گی. صحیح. کھجور پیدا ہی مدینے میں ہوتی ہے اور مدینے کے اطراف میں. مکے میں اکا دکا کہیں آپ کو کھجور کے درخت مکہ تو ہے ہی نہیں, فرٹائل لینڈ ہے ہی نہیں, وہ تو پہاڑی علاقہ آج بھی ویسے ہی ہے. تو مکے میں آپ کو کھجور نہیں ملے گی. یہ جتنی بھی کھجور کی اقسام ہے سب مدینے اور اطراف مدینہ میں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کا جو شیرہ ہے وہ یعنی یہ غذائیں تو آدمیوں کا مزاج بناتی ہیں نا. بالکل درست. تو اتنے ہی شیریں مزاج جو ہیں اہل مدینہ بھی ہوتے ہیں. چلیں, ایک آخری سے اس پروگرام کے سوال کی طرف میں چلوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ مولا کائنات کے لیے کتنا مشکل تھا اس شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر چلے جانا, جبکہ آپ یقیناً اپنے علم غیب سے یہ بھی جانتے تھے کہ آپ کی شہادت بھی وہیں ہوگی, اور یہاں رسول خدا کی قبر مبارک جناب سیدہ. دیکھیے, شہادت کی وجہ سے شہر کے انتخاب میں کسی قسم کا تکلف مولا علی کے مزاج کے مطابق ہے ہی نہیں. کیا کہنے, کیا کہنے, واہ واہ. یہ تو ہم اور آپ سوچ رہے ہیں. واہ 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 واہ. کیونکہ ہمارا طرز زندگی یہ ہے کہ جہاں فرض کریں کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میں وہاں جاؤں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی, تو وہ تو اپنے گھر کے اس کمرے میں نہیں جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا. آپ تو شہر کی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے لوگ ہیں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک صاحب مخصوص سواریوں میں بیٹھتے تھے, کچھ سواریوں میں نہیں بیٹھتے تھے بہت اللہ والے. ان سے پوچھا بھئی آپ یہ اس طرح کی سواریوں میں بیٹھتے ہیں, اس طرح کی, کہ نہیں وہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ ذرا اس طرح کی سواری سے پرہیز کریں کیونکہ آپ کے لیے ممکن ہے, اور زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, مگر ممکن ہے کہ کسی تیز رفتار گاڑی میں آپ کا جو ہے وہ سانحہ پیش آئے. حالانکہ وہ تو بیچارے تب ہی موت مرے, مگر انہوں نے اس طرح کی تیز رفتار گاڑیوں کی طرف رجوع ہی نہیں کیا, موت سے ڈر کر. اور میرے مولا کا تو فرمانی یہی تھا کہ میری موت سے ملاقات ہو یا موت کی مجھ سے ملاقات ہو, اس سے کوئی علی کو فرق ہی نہیں پڑتا ہے. تو بلکہ اگر مولا کو تو یہ دیکھیے پھر وہ بات وہ مجلسوں والے مضمون کی طرف چلی جاتی ہے, مگر حقیقت ہے ہماری مجلسیں حقیقت پر تو مبنی ہوتی ہیں. بے شک. مولا کو تو موت کے بستر پر سلانے کی تربیت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے دی. کیا کہنے, واہ 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 واہ. بھئی ہر مسلمان یہ سنتا چلا آیا ہے نا کہ شیب ابی طالب نے بالکل حضرت ابو طالب علیہ السلام
اپنے بچوں کا بستر رسول کے بستر سے بدل دیا کرتے تھے، بالکل ایسی کیونکہ آپ کو اس بات کا گمان ہوتا تھا، شبہ ہوتا تھا کہ ممکن ہے شب خون مارا جائے اس بستر پر جس بستر پر میرا بھتیجا محمد سو رہا ہو۔ اللہم صلی۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے بچوں کو، اور یہ سارے بچے نہیں تھے، صرف 2 بچوں کو بدلتے تھے رسول کے بستر کے سے، ایک حضرت جعفر کا بستر بدلتے تھے، ایک حضرت ایک مولا علی کا بستر بدلتے کیا تھے۔ کہیں، تو مولا علی کو تو باپ نے عادت ڈالی تھی کہ بیٹا بے شک، موت سے نہ ڈرنا، تمہیں سلایا ہی میں نے موت کے واہ بستر واہ پر ہے، واہ 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 واہ، میں نے تمہیں سلایا ہی موت کے بستر سبحان پر ہے۔ اللہ سبحان اللہ، لاکھوں کروڑوں سلام محسن رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام پر۔ بے شک، پھر شور سلاسل میں سرور ازلی ہے، پھر شور سلاسل میں سرور سرور ازلی، ازلی ہے۔ پھر پیش نظر سنت سجاد ولی ہے، واہ واہ ایک برق بلا کوند گئی سارے چمن پر، واہ، تم خوش کہ میری شاخ نشیمن ہی جلی ہے، آہا، غارت گری اہل ستم بھی کوئی دیکھے، گلشن میں کوئی پھول نہ غنچہ نہ کلی ہے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے، واہ، ہم روح رواں دشت ازل، روز ازل سے، ہم روح رواں دشت میں ہیں روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ یہ نصر اللہ خان کی غزل جی ہے، نصر اللہ خان صاحب کی ہے۔ اور یہ بہت اس عمدہ کے غزل ہے۔ جو شعر سنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی بے ہے۔ شک۔ صرف اور صرف ان باتوں کو سنیے نہیں، ان پہ عمل کیجیے۔ مولا کے یہ اقوال، مولا کے یہ اعمال اس لیے ہیں کہ ہم ان پہ عمل کریں، اور اگر ہم ان کے اوپر تھوڑا سا بھی عمل پیرا ہو جائیں گے تو یقین کیجیے دنیا و آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ اجازت دیجیے پروگرام تخت عراق سے اپنے میزبان سجاد شاہ جی کو، اور اپنا اور اپنے گرد و نواز سب کا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک سب کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔